رات کے اس پہر جب پورا گھر گہری نیند کی چادر اوڑے سو رہا تھا، باورچی خانے میں اندھیرے کا راج تھا۔ انیسا دبے پاؤں لرزتے ہاتھوں کے ساتھ کچن کے دروازے تک پہنچی۔ پچھلے 2 دنوں سے پیٹ میں اٹھنے والے شدید درد اور متلی کے باعث اس کا جسم بالکل نڈھال ہو چکا تھا اور بھوک کی شدت سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کچن کی سلیب پہ رکھا پرانا برتن ہٹایا جس میں صبح کا بچا ہوا ایک سخت اور باسی روٹی کا ٹکڑا رکھا تھا۔ اس کی نگاہیں ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر کو اٹھیں۔ کوئی جاگ تو نہیں رہا، مگر بھوک اتنی بے رحم تھی کہ اس نے فوراً ہی روٹی اٹھا کے منہ میں ڈالی۔ روٹی گلے سے نیچے اتارتی ہوئی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ دل ہی دل میں سسکیاں لے کے سوچ رہی تھی جس گھر میں وہ اس گھر کی بہو بن کے آئی تھی، آج اسی گھر میں 2 وقت کی روٹی کے لیے اسے چوروں کی طرح چھپنا پڑ رہا تھا۔ وہ ٹکڑا چباتے ہوئے اچانک درد سے دوری ہو گئی، سلیب کا سہارا لے کے بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور بے بسی کی انتہا پہ تھی۔ باورچی خانے کے نیم اندھیرے میں انیسا ابھی باسی روٹی کا ٹکڑا چبا ہی رہی تھی کہ اچانک گلیارے میں بھاری قدموں کی چاپ اور گھسیٹتی ہوئی آواز گونجی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی یا روٹی کو چبا پاتی، کچن کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور سامنے ممانی جان کھڑی تھی۔ ممانی کی نیند سے بوجھل آنکھیں جب سلیب کے پاس کھڑی کانپتی ہوئی انیسا اور اس کے ہاتھ میں موجود روٹی پہ پڑی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کم وقت بے شرم لڑکی، یہاں چوری چھپے کیا کر رہی ہو؟ ممانی کی جلی کٹی اور حقارت آمیز آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ انیسا کا کلیجہ منہ کو آ گیا، اس کے ہاتھ میں روٹی چھوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ وہ دہشت زدہ ہو کے پگھلتی ہوئی آواز میں بولی، ممانی جان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے بہت سخت بھوک لگی تھی پچھلے 2 دنوں سے۔ ممانی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے حقارت سے تھوک پھینکا، بھوک لگی تھی؟ تو جیسی منحوس اور بھوکڑی پر تو گھر کا طعام بھی حرام ہے۔ میرے بیٹے کو ڈسنے آئی ہے، اوپر سے یہاں چوریاں کرتی پھرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ انیسا کوئی اور صفائی پیش کرتی، ممانی نے آگے بڑھ کے بجلی کی تیزی سے اس کے لمبے بالوں کا اچھال مضبوطی سے مٹھی میں جکڑا۔ انیسا درد سے چیخ اٹھی، مگر ممانی کے دل میں ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ بالوں کو گھسیٹتے ہوئے اسے کھینچتی ہوئی باہر برآمدے کی طرف لے گئی۔ نکل جا اس گھر سے، آج کے بعد اس حویلی میں تیری کوئی جگہ نہیں، جا کر باہر سڑکوں پہ بھیک مانگ۔ ممانی نے غصے سے پاگل ہو کر انیسا کو دھکا دے کے گھر سے باہر سڑک پہ گرا دیا، دھڑام سے آہنی دروازے کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ انیسا باہر اندھیرے اور سناٹے میں اوندے منہ گری، اس کے بکھرے ہوئے بال اور سسکیاں سرد ہوا میں گم ہو کے رہ گئیں، جبکہ اندر سے ممانی کی غصے بھری ہڑبڑاہٹ اور بھی سنائی دے رہی تھی۔ آہنی دروازہ بند ہونے کے بعد باہر کی یک بستہ ہواؤں نے انیسا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ سڑک کے کنارے مٹی پر بے بسی سے گر پڑی تھی، اس کا پورا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ پچھلے 2 دنوں کی مسلسل متلی اور بھوک کی شدت تھے اس کے پیٹ میں ایسا شدید کاٹنے والا درد اٹھا دیا کہ وہ دوہری ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ اس کے منہ سے صرف دھیمی اور دردناک سسکیاں نکل رہی تھیں جو اس ویران سڑک کے سناٹے میں گھٹ کے رہ جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو گالوں پہ جمنے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں خود سے ہی سرگوشیاں کر رہی تھی، یا اللہ، میرا قصور کیا ہے؟ کیوں اتنی سزا مل رہی ہے مجھے؟ ماں باپ تو پہلے ہی چھین لیے، اب یہ زندگی کیوں مجھ پہ عذاب بنا دی گئی؟ درد کی لہریں جب بھی اٹھتی تھیں اس کا دم گھٹنے لگتا، وہ سڑک کی سرد مٹی پہ دھیڑ ہو جاتی۔ سردی اور درد سے نڈھال انیسا ابھی سڑک کے کنارے سسکیاں ہی لے رہی تھی۔ اچانک فضا میں بھاری اور مدھم قدموں کی چاپ گونجی۔ وہ قدم اس کے اتنے قریب آ رہے تھے، سناٹا چیر کے رکھ دیا گیا۔ زمین پہ پڑتی ایک لمبی پرچھائی نے دھیرے دھیرے آگے بڑھ کے اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ انیسا کا دل خوف سے دہل گیا، اسے یوں لگا جیسے اس ویران رات میں کوئی درندہ یا اس کی ممانی کا بھیجا ہوا کوئی اور عذاب اس پر ٹوٹ پڑنے والا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے بمشکل اپنی گردن موڑی، اوپر کی طرف دیکھا۔ اس کی دھندلائی ہوئی آنکھوں نے جب اندھیرے میں پرچھائی کے نقوش دیکھنے کی کوشش کی تو وہ خوف کے مارے مزید سکڑ کے رہ گئی۔ اس کے سینے میں سانسیں اٹک سی گئیں۔ جب انیسا نے خوف سے لرزتے نظریں اٹھا کے اس پرچھائی کو دیکھا تو روشنی کے مدھم عکس میں جو چہرہ ابھرا، اسے دیکھ کے اس کی سسکیاں گلے میں ہی گھٹ کے رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر باران تھا، جو شادی کی رات ہی کسی کو بتائے بغیر
اچانک پیٹرونے ملک روانہ ہو گیا اور مہینوں سے جس کی کوئی خبر نہیں تھی بحران کے کاندھوں پر مسافر بیگ لٹکائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پہ تھکن کے ساتھ ساتھ ایک بے پناہ سختی اور سرد محشی بھی تھی۔ انیسا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے اپنے حواس پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو انسان اتنی دور 7 سمندر پار چلا گیا اچانک آدھی رات کو اس کے سامنے کھڑا، وہ بے یقینی کے عالم میں بستر خاک پر بیٹھی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اونٹ حیرت سے واہ ہو گئے۔ یہ حقیقت یا اس کا کوئی دھوکہ؟ باران نے زمین پر بے سود بیٹھی ہوئی انیسا کو دیکھا تو اس کا چہرے کے نقوش غصے سے زیادہ کٹھور ہو گئے۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر بڑھ کر انیسا کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور جھٹکے سے کھینچ کے اپنے قد کے برابر کھڑا کیا۔ انیسا کمزوری کی شدید سردی کے باعث بمشکل اپنے قدموں پہ سنبھل پائی۔ بحران نے اسے سختی سے سہارا دیتے ہوئے گھر کے آہنی دروازے کی طرف دھکیلا، زبردستی گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے انیسا کا بازو جھٹکے سے چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں انیسا کے لیے صرف اور صرف نفرت اور حقارت اور غصہ امڑ آیا۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے سرد اور کاٹدار لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ آدھی رات کو اس طرح گھر کے باہر رسوائی کا بازار گرم کرنے کا کیا شوق ہے تمہیں؟ انیسا کا کانپتا ہوا جسم اس بے بنیاد الزام پہ اندر تک ہل گیا۔ اس کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے کہ وہ بحران کو کیسے بتائے کہ یہ سب اس کی ماں کے ظلم کا نتیجہ ہے۔ بحران کے گرجدار لہجے اور غصے کی آواز سن کے ممانی فوراً اپنے کمرے سے دوڑتی ہوئی باہر نکل آئیں، لیکن ان کے چہرے پہ ذرا شرمندگی یا گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک چالاک مسکراہٹ چھپی تھی۔ انہوں نے آتے ہی فوراً ایک سستا اور مکروہ ڈھونگ رچانا شروع کر دیا۔ وہ زبردستی اپنے آنسو پہنچنے کا ناٹک کرتے ہوئے بحران کے قریب آئیں اور بولیں، بیٹا بحران، شکر ہے تو آ گیا۔ دیکھ لے اس لڑکی کی بدتمیزیاں اور حرکات، میں تو اس گھر میں تنگ آ گئی ہوں۔ ممانی نے اپنی آواز میں مصنوعی لرزش ڈالتے ہوئے سارا الزام انیسا پہ ڈال دیا۔ رات کے اس پچھلے پہر چپکے سے اٹھ کے کچن میں گھس گئی، گھر کا سارا سامان چرانے اور کھانے میں جب اس نے منع کیا اور ٹوکا تو الٹا مجھ پہ ہی چڑھ دوڑی، بدتمیزی کرنے لگی، گھر کے باہر شور مچا کے بہلنے بھر میں ہماری ناک کٹوانے لگی۔ ہم نے تو اسے بیٹی سمجھ کے پناہ دی تھی، مگر یہ تو اس گھر کو ڈسنے کے ڈر پہ ہے۔ انیسا یہ صفاقانہ جھوٹ سن کے دنگ رہ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کے سچ بتا دے، مگر اس کی سکت جواب دے چکی تھی اور وہ بے بسی سے صرف ممانی کو دیکھنے لگی۔ ممانی کے منہ سے یہ زہریلا اور جھوٹا بیان سن کر بحران کا بچا کچا صبر بھی جواب دے گیا۔ اس کی رگیں تن گئی اور اس نے غصے اور حقارت بھری نظروں سے انیسا کی طرف دیکھا، جو سردی اور بھوک سے بری طرح کانپ رہی تھی، جس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ مگر بحران کو اس کی یہ حالت صرف فریب اور مکاری معلوم ہوئی۔ اس نے انیسا کی سسکی اور نڈھال وجود کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، بس کرو اب یہ رونے دھونے کا ناٹک۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم جیسی لڑکیاں اس طرح کی سستی ڈرامے بازیاں کیوں کرتی ہیں۔ ماں جی ٹھیک کہتی ہے، تم لوگوں کو تو بس اس گھر کی عزت اچھالنے کا ہنر آتا ہے۔ انیسا نے بے بسی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بتائے وہ ڈرامہ نہیں کر رہی بلکہ وہ مر رہی ہے، مگر بحران کے لہجے کی برف جیسی سردی نے اس کے دل کو اندر سے جما دیا۔ ممانی نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فاتحانہ انداز میں مسکرا کے بحران کو مزید بھڑکانا شروع کر دیا، جبکہ انیسا اکیلی اس طوفان کے سامنے بے آسرا کھڑی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کے کمرے میں اٹھتی تو فضا میں اب بھی رات کا بوجھل پن باقی تھا۔ بحران غصے میں بپھرتا ہوا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ذہن میں اب بھی ممانی کی کہی ہوئی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ وہ انیسا کو ایک بار پھر اپنے غصے کا نشانہ بنانے کے ارادے سے آیا، مگر کمرے کا منظر دیکھ کے اس کے قدم وہیں جم گئے۔ انیسا رات کے سرد فرش پہ پھر صدمے کے بعد اب بستر پہ بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا پورا وجود کمزوری سے چور تھا، چہرہ برف کی طرح سفید اور سرد پڑ چکا تھا، ہونٹ سوکھ کے پپڑیاں بن چکے تھے۔ مسلسل متلی اور پیٹ کے شدید مڑوڑ کی وجہ سے اس کی سانسیں بہت دھیمی اور تکلیف دہ ہو رہی تھی۔ وہ اٹھنے کی سکت بھی نہیں رکھتی تھی۔ بحران کے سخت اور درست چہرے پہ ایک لمحے کے لیے حیرت کا سایہ لہرایا۔
کیونکہ انیسہ کی یہ حالت کسی بھی طرح سے مصنوعی یا ڈرامہ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ موت کے منہ میں جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انیسہ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر، بے سود وجود کو دیکھ کر باران کے دل میں ایک لمحے کے لیے جو شک کا کانٹا چبھا تھا، اس نے اس کو بے چین کر دیا۔ اس نے مزید تاخیر کیے بغیر فوراً فون اٹھایا اور شہر کے معروف فیملی ڈاکٹر کو گھر پہ ہی طلب کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر صاحب بیگ اٹھائے داخل ہوئے اور انیسہ کو معائنہ شروع کیا۔ باران نے بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، جب ممانی بھی دروازے پہ کھڑی ترچھی نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے تھرمامیٹر ہٹایا، نبض چیک کی، کچھ ضروری جانچ کے بعد اپنا اسٹیتھوسکوپ سمیٹتے ہوئے باران کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پہ سنجیدہ لیکن حیرت بھری مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹر نے باران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو باران صاحب، آپ کی اہلیہ حاملہ ہیں، وہ ماں بننے والی ہیں، البتہ پچھلے کچھ دنوں سے شدید کمزوری، مناسب خوراک نہ ملنے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بچے اور ماں دونوں کی حالت انتہائی نازک ہو چکی ہے۔ اگر بر وقت خیال نہ رکھا گیا تو کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں فوراً آرام اور خوراک کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی کمرے کا درجہ حرارت جیسے یکدم گر گیا۔ باران کا سارا وجود ساکت ہو گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی نگاہیں دنگ رہ گئیں، جبکہ ممانی کا چہرہ غصے اور حیرت سے فک ہو گیا۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جیسے باران کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ وہ ایک لمحے کے لیے پتھر کا بت بن گیا۔ اس کا دماغ اس انکشاف کو قبول کرنے کو بالکل انکاری تھا۔ اس نے خلا میں دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے سرگوشی کی، ماں بننے والی ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگلے لمحے اس کے ذہن میں شادی کی وہ رات گھوم گئی جب رخصتی کے فوراً بعد ملک سے روانہ ہو گیا اور 1 مہینے سے واپس نہیں آیا تھا۔ یہ تلخ حقیقت اس کے سینے پہ ہتھوڑے کی طرح لگی۔ اس کے چہرے اور حیرت کے تمام نقوش پل بھر میں غائب ہو کے ایک وحشیانہ شک اور گہری نفرت میں بدل گئے۔ آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی۔ اس نے بستر پہ بے سود پڑی انیسہ کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی زہریلا ناگ ہو، اس کے اندر زہر کی طرح پھیلتے ہوئے اس شیطانی وسوسے نے اس کا پورا وجود جکڑ لیا۔ اگر وہ مہینوں سے دور تھا تو پھر اس کے گھر میں پلنے والا یہ بچہ آخر کس کا ہے؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں موجود سناٹا ایک طوفان میں بدل گیا۔ باران کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا، اس کی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ اس نے بستر پہ نیم بے ہوش پڑی انیسہ کا بازو پکڑ کے اسے جھٹکے سے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اور نفرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں دھاڑا، بڑی مکار نکلی تم تو معصومیت کا نقاب پہن کے اس گھر میں عیاشیاں کر رہی تھی۔ سچ بتاؤ کس کا پاپ ہے جو تم اپنے پیٹ میں پال رہی ہو؟ انیسہ جو پہلے ہی کمزوری سے نڈھال تھی اس صفاق الزام پہ اندر سے ٹوٹ گئی۔ اس نے بھیگی ہوئی اور لرزتی ہوئی نظروں سے باران کو دیکھا اور بمشکل بول پائی، باران خدا کے لیے ایسا گھٹیا الزام مت لگائیں، یہ آپ ہی کی خاموشی۔ باران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے حقارت سے تھوک پھینکا اور چیخ کے بولا، شادی کی رات ہی میں ملک چھوڑ کے چلا گیا، آئی مہینوں بعد لوٹا تو پھر یہ پلنے والا بچہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جیسی بے وفا جھوٹی عورت طوائفوں سے بھی بدتر ہوتی ہے، جو شرافت کے پردے میں دھوکہ دیتی ہے۔ کان کھول کے سن لو، اس حرام کی اولاد کو میں کبھی اپنا نام نہیں دوں گا، یہ اس گھر کا وارث ہرگز نہیں بن سکتا۔ انیسہ پہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اپنے شوہر کے منہ سے اس کی عزت پہ لگنے والا یہ گھناؤنا داغ اس کے لیے موت سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ عین اسی وقت ممانی دروازے سے نمودار ہوئی، جن کے چہرے پہ جھوٹی فکر اندرونی خوشی کا ایک مکرانہ تاثر سجا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے باران کا شانہ ہلایا اور دھیمی لیکن زہریلی آواز میں بولی، دیکھ لیا بیٹا باران، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی شرافت کے قابل نہیں۔ ہم نے تو اسے یتیم سمجھ کے اپنے گھر کی چھت دی، مگر اس نے ہماری عزت کا جو حال کیا وہ تیرے سامنے ہے۔ ممانی نے اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسو لاتے ہوئے باران کے دل میں مزید آگ بھڑکائی۔ شادی کی رات تو تو باہر چلا گیا تھا، اب سوچ ذرا اسے پیچھے کس کس منہ کالک پوتی ہوگی۔ اس گھر کے ماتھے پہ شکر کر وقت پہ تیری آنکھیں کھل گئیں، ورنہ یہ کم بخت تو تیرے نام پہ کسی اور کا پاپ اس گھر میں پلوا رہی تھی۔ اس بے حیا اور کردار سے گری ہوئی لڑکی اس گھر میں رہنے کا ایک لمحہ بھی حق نہیں رکھتی۔
یہ تو اس قابل ہے کہ اسے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا جائے۔ بہرحال ممانی کی ان چالاک اور زہریلی باتوں میں پوری طرح آ گیا۔ اس کے دل میں انیسہ کے لیے بچی کچی جو نرمی اور شک کی گنجائش تھی وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ اس کی نفرت اب ایک آگ کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس دن سے اس گھر کی اینٹ اینٹ انیسہ کے لیے جہنم کا روپ دھار گئی۔ جس شوہر سے اسے محبت اور تحفظ کی امید تھی وہی بحران اب اسے دیکھتے ہی حقارت سے منہ پھیر لیتا یا بات بات پہ زہریلے طعنے دے کے اس کی روح کو زخمی کر دیتا۔ اس کی آنکھوں میں انیسہ کے لیے صرف اندھی نفرت کچل دینے والا شک باقی رہ گیا۔ دوسری طرف ممانی نے تو جیسے اس پہ ظلم و تشدد کی تمام حدیں پار کر دی۔ صبح سویرے سے لے کے رات تک نازک اور حاملہ انیسہ کو پورے گھر کی سخت ترین مشقت پہ لگا دیا جاتا۔ ذرا سی سستی اور سانس لینے کی غلطی پہ ممانی کا ہاتھ اٹھ جانا یا اس کے لیے کھانا بند کر دینا روز کا معمول بن چکا تھا۔ انیسہ ان سب سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ پیٹ میں اٹھنے والے شدید درد اور کمزوری سے نڈھال ہو کے دیواروں کے سہارے کھڑی ہوتی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو اور دھیمی سسکیاں سننے والا اس وسیع و عریض میں گھر میں کوئی ایک انسان نہیں تھا۔ روز بروز کے اس ہولناک ذہنی اور جسمانی ٹارچر نے انیسہ کے اندر موجود ہر ایک نرم جسمے کو راکھ کر ڈالا۔ ایک شام جب وہ کچن کے کام سے نڈھال ہو کے اپنے کمرے کے دروازے پہ پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بحران اور ممانی ہنس بول رہے تھے۔ بحران کی نظریں جب اس پہ پڑیں تو اس کے چہرے کے نقوش ایک بار پھر نفرت کے کٹھور ہو گئے۔ انیسہ نے پتھریلی اور خالی نظروں سے اپنے اس شوہر کو دیکھا جسے کبھی اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا۔ اس کے اندر وہ معصوم اور محبت کرنے والی انیسہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکی تھی۔ اس کی جگہ ایک سنگ دل گہری اور اٹل نفرت نے جنم لیا۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں عہد کر لیا کہ اب اس شخص کے لیے اس کی آنکھ کا ایک آنسو بھی نہیں گرے گا، اور اس نفرت کی آگ نے اس کے وجود کو توڑنے کے بجائے اندر سے فولادی بنا دیا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ انیسہ پہ ظلم کا دائرہ مزید تنگ ہوتا چلا گیا۔ جسمانی اور ذہنی اذیت کا یہ دور تھا جب اس میں سانس لینا بھی اس کے لیے ایک سزا بن چکا تھا۔ ایک طرف جہاں اس کی کوکھ میں نئی زندگی پنپ رہی تھی، وہیں دوسری طرف اسے روزانہ صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کا بھاری کام اکیلے کرنا پڑتا۔ ممانی جان اسے جان بوجھ کے گھنٹوں کچن میں کھڑا رکھتی، جھاڑو پونچھا کرواتی اور ذرا سی بھی تھکن یا کمزوری دکھائی دیتی تو اسے تانوں اور گالیوں سے نوازتی۔ کھانے کے نام پہ صرف سوکھا ٹکڑا یا باسی سالن ملتا، وہ بھی تب جب ممانی کی اجازت ہوتی۔ کئی دن فاقے کرنے اور مسلسل کھڑے ہو کے کام کرنے کی وجہ سے اس کا کمزور جسم اب جواب دینے لگا۔ اس کی پسلیاں تک نظر آنے لگی، چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ بحران کے گھر میں موجودگی کے باوجود اس کے لیے کسی قسم کی نرمی یا رحم کا کوئی گزر نہیں تھا۔ وہ روزانہ اس اذیت کی بھٹی میں جل کے جلتی اور اندر سے کٹتی چلی جا رہی تھی۔ باہر آسمان پہ کالے بادل گرج رہے تھے، تیز طوفانی بارش گھر کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، جبکہ اندر انیسہ کی دنیا اجڑنے کے قریب تھی۔ موسم کی سختی کے ساتھ اس کے جسم میں زچگی کا وہ خطرناک اور جان لیوا درد اٹھا جس نے اس کی روح تک ہلا ڈالی۔ پیٹ میں اٹھنے والے ان تیز مڑوڑوں اور ناقابل برداشت تکلیف کی وجہ سے اس کی چیخیں بے ساختہ گلے سے باہر نکل آئیں۔ وہ فرش پہ تڑپتے ہوئے پکار اٹھی، یا اللہ، میرا دم نکل رہا ہے، کوئی تو بچا لو۔ اس کے دل دہلا دینے والی چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھیں، مگر اس گھر کے مکینوں کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ممانی نے اپنے کمرے میں کانوں پہ انگلیاں دھر لیں اور سرد مہری سے بولی، مرنے دو اس ڈرامے باز کو، یہ سب کے ہیلے بہانے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دوسری طرف بحران نے بھی اپنی کھڑکی سے باہر منہ پھیر لیا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، اس نے بھی اپنے کمرے کا دروازہ سختی سے بند کر رکھا تھا۔ انیسہ اکیلی اس طوفان اور درد کے سمندر میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ طوفان کی وہ بھیانک رات انیسہ کے لیے قیامت خیز ثابت ہوئی۔ گھر کے بند دروازوں کے پیچھے کوئی اس کی تکلیف کا احساس کرنے والا نہیں تھا۔ وہ اکیلی اس جان لیوا درد سے لڑتی رہی۔ بر وقت کوئی ڈاکٹر یا طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے اس کے جسم کی برداشت کا آخری بند بھی ٹوٹ گیا۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ اس کا سارا وجود لرزا۔ اگلے ہی لمحے اس کی کوکھ میں پلنے والی معصوم جان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔
جب صبح کی روشنی نے اندھیرے کو چیرنا شروع کیا تو انیسہ کا کمزور اور نڈھال جسم فرش پہ بے سود پڑا تھا۔ اس کے آس پاس فضا خون اور موت کے بوجھل پن سے بوجھل ہو چکی تھی۔ وقت سے پہلے لاپرواہی اور ستم سرفی کی اس طوفان نے اس کی ممتا کو بے دردی سے کچل ڈالا۔ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ کئی گھنٹوں کی ہوش کے بعد جب انیسہ کی پلکیں ہلی، اس نے آنکھیں کھولی تو کمرے کی سفید چھت اسے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جسم کا ایک ایک جوڑ درد سے چور تھا، مگر اس جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ بوجھ اس کے دل پہ تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں کو اپنے فلیٹ ہوتے ہوئے پیٹ پہ رکھا، جہاں چند لمحے پہلے تک ایک زندگی دھڑکتی تھی، اب وہاں صرف ہولناک سرد سناٹا چھا گیا۔ جب ممانی نے بے دردی سے بتایا کہ وہ اس کا منحوس بچہ پیدائش سے پہلے مر چکا ہے، لاش کو ٹھکانے لگا دیا گیا، تو انیسہ کے اندر کوئی چیخ باہر نہیں نکلی۔ اس کی خشکوتی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بھی نہیں ٹپکا۔ اس کا دل اسے خیر کے ساتھ پتھر کا بن چکا تھا۔ اندر محبت، امید اور احساس کا جو ذرہ باقی تھا، ہمیشہ کے لیے مر چکا تھا۔ روح کی اتھاہ گہرائیوں میں اس طرح ٹوٹ کے بکھر گئی کہ وہاں صرف راکھ اور خطرناک خاموشی بچی تھی۔ اس ہولناک سانحے اور ممتا کے قتل کے بعد انیسہ کے اندر جو تبدیلی ہوئی، وہ کسی معجزے یا طوفان سے کم نہیں تھی۔ وہ لڑکی جو بات بات پہ ڈر جایا کرتی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سہمے ہوئے پن اور معصومیت کا پیشہ ہوتا تھا، اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ اٹھنے والی انیسہ ایک ایسی باغی پتھر دل عورت تھی، جس کی نظروں میں اب کسی کے لیے بھی کوئی خوف، کوئی نرم گوشہ یا کوئی التجا باقی نہیں تھی۔ اس کے چہرے کی زردی کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ خطرناک آہنی عزم کا پتہ دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرد اور بے رحم ہو چکی تھی۔ اب وہ ظلم سہنے والی مظلوم انیسہ نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے اندر بدلے کی وہ آگ بھڑک رہی تھی، جب اس گھر کے مکینوں کو خاکستر کرنے کے لیے تیار تھی۔ سانحے کے بعد انیسہ کا بدلا ہوا روپ اس گھر کے باسیوں کے لیے کسی بڑے عذاب سے کم نہیں تھا۔ جو لڑکی کبھی کسی کی اونچی آواز پر بھی سہم جایا کرتی تھی، وہ خوف اور کمزوری کے تمام حصار توڑ کر ایک چٹان کی طرح ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب نہ تو ممانی کا کوئی تلخ فکر ان کے دل کو چھوتا تھا، نہ ہی باشان کی حقارت بھری دھمکیاں اس کے قدم ڈگمگا سکتی تھی۔ جب بھی ممانی نے معمول کے مطابق اسے کسی کام کے لیے تانا دینا یا حکم چلانا چاہا، تو انیسہ نے پتھرائی ہوئی اور تپی ہوئی نگاہوں سے سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک اور بے باک لہجے میں انکار کرنا شروع کر دیا۔ اس کی زبان پہ خاموشی کا قفل نہیں تھا، بلکہ اس کے ہر لفظ میں ایک ایسی بغاوت اور تپش تھی جو ممانی اور باشان کے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ اس گھر میں اب ظلم کی حکمرانی کا پرانا دور ختم ہو چکا تھا۔ انیسہ کی خاموشی طوفان کا پیش خیمہ بن چکی تھی۔ انیسہ کے بدلے ہوئے بے باک روپ کو دیکھ کر ممانی اور باران کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس عورت کو انہوں نے اپنی ستم سرفیوں سے اندر سے توڑ کے راکھ کر دینے کا سوچا، آج وہی ان کے سامنے کسی فولادی دیوار کی طرح ڈٹی ہوئی تھی۔ جب ممانی نے اپنی پرانی عادت کے مطابق اسے دبانے کی کوشش کی، انیسہ نے پلٹ کی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دو ٹوک جواب دیا، تو پورا گھر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ باران بھی اس کی اس بے خوفی کو دیکھ کے دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کی توقع کے برعکس انیسہ رونے دھونے والی، ڈرنے والی کمزور لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس اچانک تبدیلی نے دونوں کو اندر سے انجلا سا خوف اور غصہ پیدا کر دیا۔ ممانی نے غصے سے کانپتے ہوئے باشان کو اکسایا، کس بگڑتی ہوئی سر اٹھاتی عورت کو اب نہ دبایا گیا تو یہ پورے گھر پہ حاوی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دونوں نے انیسہ کو دوبارہ قابو میں کرنے، اس کی زبان بند کرنے، نفسیاتی طور پہ توڑنے کے لیے نئے مکروہ ہٹکندے آزمانے شروع کر دیے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب یہ آگ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے جو ان سب کو جلا کے خاکستر کرنے والی ہے۔ گھر کے اندر بڑھتے ہوئے ظلم، گھٹن اور نفسیاتی ہتھ کنڈوں کے درمیان انیسہ نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا کہ ظالم چھت کے نیچے رہتے ہوئے نہ تو انصاف مل سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنے ساتھ ہونے والی بربادی کا بدلہ لے سکتی ہے۔ اس کے اندر پلنے والی انتقام نے اسے ایک انتہا قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ شہر کے ایسے شخص سے خفیہ طور پہ رابطہ قائم کیا جو بحران اس کے خاندان کا پرانا خون کا پیاسا حریف تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس آگ میں ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ انیسہ کو اب اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ اس نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے یا شکست
ماننے کے بجائے شریف کو اپنا ہتھیار بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ فون کو دنیا اور خفیہ ملاقاتوں کی ذریعے اس نے اجنبی لڑکے کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اس گھر سے ہمیشہ کے لیے فرار ہونا۔ باران اور ممانی کی زندگی کو ایسا جہنم بنانا جہاں اپنی تباہی پر خود خون کے آنسو آئے۔ دن گزرتے گئے۔ انیسہ کی پراسرار خاموشی اور بے باکی نے باران کے گھر کی فضا کو پہلے ہی پوشیدہ کر رکھا تھا، مگر طوفان کا اصل دھماکہ اس وقت ہوا جب ایک شام سچائی نے نقاب الٹ دیا۔ باران کسی کام کے سلسلے میں شہر کے پوش علاقے سے گزر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سڑک کے کنارے ایک کار پہ پڑی جس کے اندر انیسہ اس شخص کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جو باران کا جانی دشمن پرانا حنیف مانا جاتا تھا۔ دونوں کی سرگوشیوں میں اس طرح مہے گفتگو تھے کہ باران کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی مردانہ غیرت اور انا کو جیسے کسی نے کھولتے ہوئے تیل میں جھلس دیا ہو۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، رگیں پھول گئی، پورا جسم اس شدید صدمے اور تیش سے کانپ اٹھا جس عورت پہ اس نے خود بے وفائی کا گھناؤنا الزام لگا کے ٹھکرا دیا تھا۔ آج وہی اس کے سب سے بڑے دشمن کی باہوں کے سارے اس کے خلاف سازشیں کر رہی تھی۔ باران نے آپس سے باہر ہوتے ہوئے فوراً گاڑی ان کے آگے اتاری اور غصے سے پاگل ہو کے گاڑی کا دروازہ کھولتا اس کی طرف لپکا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے، اس کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ آج انیسہ کی اس بغاوت کا ہمیشہ کے لیے ایسا خونی انجام دینے والا تھا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے کھلا جب باران دوست کی تیش کے ساتھ آگے بڑھا۔ انیسہ گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے چٹان کی طرح پرسکون اور بے خوف کھڑی تھی۔ اس کی سرد پتھرائی آنکھوں میں باران کے لیے خوف کا ایسا ذرہ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تپش تھی جس نے آگے بڑھتے ہوئے باران کو وہیں جکڑ لیا۔ باران نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ کا اشارہ اس اجنبی حریف کی طرف کیا اور دھاڑا، انیسہ یہ کیا گھٹیا کھیل کھیل رہی ہو تم اس دشمن کے ساتھ؟ میری عزت پہ کیچڑ اچھالتی ہو، کھلے عام اس کے ساتھ گھوم رہی ہو۔ انیسہ نے اپنے ہونٹوں پہ تلخ اور دل چیر دینے والی مسکراہٹ سجا کے باران کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ اس کی آواز میں طوفانی شام میں ایک کٹی ہوئی تلوار کی طرح گونجی۔ عزت؟ کون سی عزت، کون سا رشتہ باران؟ تم نے تو اسی دن اس رشتے کا گلا گھونٹ دیا جب تم نے میری گود اجاڑی، وہ میرا معصوم بچہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہاری اور تمہاری ماں کی سنگ دلی کی بھینت چڑھ گیا۔ کیا اس کا حساب تم نے کبھی دیا؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کے باران کو سیدھا للکارا۔ تم نے مجھ پہ بے وفائی کا جھوٹا الزام لگا کر مجھے زندہ لاش بنا دیا، تو سن لو، میں اس گھر کی چوکھٹ کو، تمہارے اس نام نہاد رشتے کو، تمہاری مردانہ غیرت کو جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں۔ آج سے نہ یہ گھر میرا نہ تم میرے شوہر، جو کرنا ہے کر لو، میں تمہاری کسی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں۔ انیسہ کی اس بے باک للکار اور دل چیر دینے والی سچ نے باران کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کے غصے کا توازن مکمل طور پہ لڑکھڑا گیا۔ رات کی تاریکی جب اپنے عروج پہ تھی تو پورا گھر گہری نیند کی آغوش میں ڈوبا ہوا تھا۔ انیسہ کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہیں بلکہ باہر کی دنیا کے لیے واہ ہو چکا تھا۔ آج اس نے اس مکروہ گھر کی چوکھٹ، باران کے زہریلے تانے اور ممانی کے ظلم کے ہتھ کنڈے، اپنے ماضی کے تمام ستم ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیے۔ اس نے سر داغ بھری اور اپنے وجود کو لوہے کی طرح مضبوط کیا۔ گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کے اجنبی حریف کی کھڑی کی گئی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی اس کے اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی اندھیرے اور سناٹے کو چیرتی ہوئی قید خانے سے کوسوں دور نکل گئی۔ پیچھے چھوٹ جانے والے اس گھر میں صرف اس کی بربادی کا دھواں، انیسہ کی گونجتی ہوئی للکار باقی تھی، جبکہ وہ خود اپنی زندگی کو نئے خطرناک انتقامی سفر پہ گامزن ہو چکی تھی۔ صبح کی روشنی نے جب اس گھر کی دہلیز پہ دستک دی تو خبر بجلی بن کے باران اور ممانی پہ گری۔ انیسہ گھر چھوڑ کے ان کے جانی دشمن کے ساتھ فرار ہو چکی ہے۔ اس حقیقت نے باران کی مردانہ انا اور خاندانی ناموس کو جڑوں سے ہلا کے رکھ دیا۔ جس معاشرے میں مرد کی دھاک اور خاندانی غیرت کو سب کچھ سمجھا جاتا، وہاں ایک بیوی کا اس کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ بھاگ جانا باران کے لیے کسی قیامت خیز سماجی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ اس کی وہ نام نہاد غرور، اکڑ اور سستی طعنہ زنی جو کبھی انیسہ پہ کیا کرتا تھا، آج اس کی اپنی ہی عزت کا جنازہ نکال رہی تھی۔ شہر بھر میں اس کی رسوائی کے چرچے ہونے لگے۔ اس کی انا کا محل ایک ہی رات میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گیا، خاک میں مل گیا۔ شہر کی گلیوں اور محلے کی بیٹھکوں میں صرف انیسہ کے فرار اور باران کے خاندان کی رسوائی کے چرچے تھے۔
جو لوگ کبھی باران کے ڈر سے ان کی طرف دیکھنے کی جرات بھی نہیں کرتے تھے، آج وہی راہ چلتے ان پہ طنزیہ نثریں ڈالتے اور خسر پھسر کرتے دکھائی دیتے۔ محلے کی عورتیں ممانی کے دروازے پہ آ کے تانے دینے لگتی۔ ہر کوئی خاندان کے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہا تھا۔ باران کی نام نہاد عزت اور رعب کا وہ بت جو اس نے برسوں کی اکڑ سے کھڑا کیا تھا، وہ ایک دم دھول چاٹ رہا تھا۔ اس کی رسوائی کا شور دور دور تک پھیل چکا تھا۔ دوسری طرف جب انیسہ اس حریف لڑکے کے ساتھ محفوظ مقام پہ پہنچی تو اس کی پناہ گاہ کا پرسکون خول دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگا۔ اس اجنبی کا اصل چہرہ اس کی مکروہ نیتیں بے نقاب ہونے لگی۔ وہ لڑکا جسے انیسہ نے بحران سے بدلہ لینے اور اپنی آزادی کا واحد ذریعہ سمجھا تھا، در حقیقت کسی ہمدرد یا مسیحا کے روپ میں نہیں بلکہ ایک ایسی شکاری کے طور پہ سامنے آیا جس کا مقصد صرف باران کو ذلیل کرنا، انیسہ کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اور اپنی مفادیت کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اس اجنبی کے تیور بدلنے لگے، اس کی باتوں میں وہ مصنوعی اپنائیت ختم ہو چکی تھی، اس کی ہوس اور خود غرضی عیاں ہونے لگی۔ انیسہ پہ تلخ حقیقت آشکار ہو گئی۔ اس نے ایک ظالم قفس سے نکل کر دوسرے ایسے شکنجے میں قدم رکھ دیا جہاں اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں تھی، اور اب اسے اپنی بقا اور اصل انتقام کے لیے ایک اور طوفان کا اکیلے ہی سامنا کرنا تھا۔ وقت ایک بار پھر انیسہ کے ساتھ ہولناک دھوکہ کیا۔ وہ اجنبی لڑکا جس پہ اس نے اندھا اعتماد کر کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا قمار کھیلا تھا، اندر سے ایک گھٹیا اور مکار انسان نکلا۔ جب اس کا اصل مقصد یعنی بحران کو سماجی طور پہ تباہ کرنا پورا ہو چکا تھا تو اس نے انیسہ کی مزید کوئی پرواہ نہیں کی۔ ایک شام وہ لڑکا تمام نقدی قیمتی سامان اور انیسہ کے موبائل فون سمیت ایک ویران شہر اور مکان اکیلا بغیر مددگار چھوڑ کے فرار ہو گیا۔ یہی نہیں، جاتے جاتے اس نے انیسہ کی کچھ ایسی خفیہ اور متنازع تصاویر اور ویڈیو بھی اپنے پاس محفوظ کر لی جن کے ذریعے اس نے انیسہ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ شفاق شخص اب اسے مزید گھٹیا مطالبات کر رہا تھا، دھمکی دے رہا تھا، اس کے احکامات نہ مانے تو وہ شفاق شخص اب اسے مزید گھٹیا مطالبات کر رہا تھا اور دھمکی دے رہا تھا کہ اگر اس نے اس کے احکامات نہ مانے تو وہ انیسہ کی عزت کو سرعام نیلام کر دے گا۔ اس اندھیری اور ویران جگہ پر بیٹھی انیسہ کو یوں لگا جیسے اس کی چاروں طرف موت کا سناٹا چھا گیا ہو، ایک ایسی دلیل میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس کے اندر کی ٹوٹی ہوئی عورت اب راکھ اٹھنے والے کسی طوفان کی تیاری کر رہی تھی۔ اس ویران اور اجنبی شہر کی سڑکوں پہ انیسہ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کے پاس نہ رہنے کو چھت تھی، نہ جیب میں کوئی پیسہ، نہ ہی تن ڈھانپنے کا کوئی ڈھنگ کا سہارا۔ وہ رات کے اندھیرے میں سڑک کے کنارے پتھر پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی اور اس کا وجود ندامت کے بوجھ سے چور چور ہو چکا تھا۔ اب جب غصے اور انتقام کا وہ نشہ اتر چکا تھا تو اس کے سامنے اپنی غلطی کا بھیانک روپ ننگا ناچ رہا تھا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غصے کے ایک لمحے میں اپنی انا کی تسکین کے لیے کس قدر حماقت بھرا قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی تھی، ایک ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے خود کو ایسے بھیڑیے کے حوالے کر دیا جس نے اس کی رہی صحیح عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ ندامت انہی کانٹوں پہ چلتے ہوئے اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ خود کو کوس رہی تھی کہ کاش اس نے ہوش سے کام لیا ہوتا۔ دوسری طرف گھر میں جہاں کبھی ممانی کی حکمرانی اور زہریلے تانوں کا راج تھا، قدرت کا کڑا عذاب نازل ہو چکا تھا۔ انیسہ کے فرار اور معاشرے میں ہونے والی شدید رسوائی نے ممانی کی اندرونی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ نام نہاد اکڑ اور غرور میں دونوں پگھل کے رہ گئی۔ مسلسل ذہنی دباؤ اور پریشانی کی وجہ سے اس کی صحت دن بدن گرتی چلی گئی۔ جو لوگ کل تک ان کی گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے چائے پیا کرتے تھے، انہوں نے ان سے ملنا جلنا تو دور راہ چلنا بھی چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گھر کے مکینوں نے بھی اس رسوائی کے بوجھ سے تنگ آ کے ممانی سے منہ موڑ لیا، انہیں ان کے حال پہ اکیلا چھوڑ دیا۔ اب وہ ایک ایسی تنہائی اور بیماری کی دلدل میں پھنس چکی تھی جہاں نہ تو کوئی ان کا پریشان حال تھا، نہ ماسی کے ظلم کا حساب چکانے والا کوئی سہارا۔ ان کی اپنی بوڑھی ہڈیاں اور ٹوٹا ہوا حوصلہ ان کی بربادی کی داستان خود کہہ رہا تھا۔ وقت کا پہیہ گھوما تو مکافات عمل کا وہ بھیانک دور شروع ہو گیا جس کا کبھی ممانی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مسلسل ذہنی اذیت اور پریشانی، معاشرے کے بائیکاٹ نے ان کی صحت کو اس نہج پہ لا کے رکھ دیا۔
وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو کے بستر مرگ پہ لگ گئیں۔ ان کے جسم بیماری اور کمزوری کا ڈھانچہ بن چکا تھا، مگر اس جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ اذیت ناک ان کی وہ بے بسی تھی جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جس گھر میں کبھی ان کے ایک اشارے پہ سب حکم بجا لاتے تھے، آج اسی گھر میں ان کی حالت پہ ترس کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے اپنے جنہیں اپنی طاقت سمجھتی تھی منہ پھر کے ایسے دور ہو چکے تھے کہ اب پانی کا ایک گھونٹ پوچھنے والا بھی پاس موجود نہیں تھا۔ مکافات عمل کا ایک ایسا طوفان اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی بوئی ہوئی نفرتوں کی فصل کاٹتی ہوئی تنہائی کی موت مرنے کے قریب تھی۔ گھر کی ویرانی اور معاشرے کی درمیان باران کا وجود اندر سے ریت کی طرح کھوکھلا ہو چکا تھا۔ باہر سے لاکھ اپنے غصے اور مردانہ انا کا نقاب اوڑھے رکھے، مگر اندر ہی اندر شدید پشیمانی اور ندامت کی چکی میں پس رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے دھند چھٹنے لگی، باران کو ایک ایک کر کے تمام حقائق سمجھ آنے لگے جن پہ اس نے کبھی پردہ ڈال رکھا تھا، اسے صاف دکھائی دینے لگا۔ انیسہ تو محض ایک بے گناہ کٹ پتلی تھی جس کی اس کی اپنی اندھی ہٹ اور ممانی کے زہریلے اشاروں نے برباد کیا۔ اسے شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس نے کسی بے دردی سے معصوم عورت پہ جھوٹے الزامات کی بارش کی، اس کی کوکھ اچھاڑی، اسے گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ ممانی کا مکروہ کردار بھی اب اس کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے آج اس کا ہنستا بستا گھر سکون ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا۔ اب یہ ندامت اس کے اندر ہر لمحہ ناسور کی طرح پل رہی تھی۔ وقت کے بے رحم تھپڑوں نے بحران کی تمام مردانہ انا اور تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ وہ خود کو اپنے ہی گھر میں ایک مجرم کی طرح محسوس کرتا، جہاں ہر طرف دیوار اور ہر کونا اس کے کیے گئے ظلم کی یاد دلاتا۔ ممانی کی بستر مرگ پر جیسی حالت اور گھر کی ویرانی نے اس کے اندر کا پکا پتھر پگھلا کے رکھ دیا۔ آج اس نے اپنی تمام چھوٹی شان کو ایک طرف رکھ کے اپنے اندر کی آواز سن لی۔ اسے اچھی طرح احساس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی رشتے کو اپنے ہاتھوں برباد کیا۔ ندامت اور شرمندگی کے بوجھ سے چور بحران نے مزید خاموش بیٹھنے کے بجائے اپنے کیے کی معافی مانگنے اور انیسہ کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر سے نکلا، اس کے قدم اس اجنبی راستے اور شہر کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے جہاں انیسہ غائب ہوئی تھی۔ اسے اب صرف اور صرف اپنی غلطی کا ازالہ کرنا تھا، چاہے اس کے لیے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑتی۔ باران جب اس اجنبی شہر کے تاریک اور ویران کونوں کی خاک چھانتے چھانتے اس جگہ پہنچا جہاں انیسہ موجود تھی، تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ انیسہ جو کبھی اس گھر میں فولاد کی طرح ڈٹی ہوئی تھی، جس کی آنکھوں میں ایک الگ آگ ہوا کرتی تھی، آج سڑک کے گوشے پہ بے سہار اور لاوارث حالت میں بیٹھی۔ اس کے چہرے پہ بے بسی آنکھوں میں ان گنت صدیوں کی کہانیاں رقم تھیں۔ جب باران نے آہستہ سے بڑھ کے اس کا نام پکارا تو دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ فضا میں گہرا دم گھٹنے والا سکوت چھا گیا جس میں الفاظ کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ بس دو ٹوٹی ہوئی روحیں ایک طویل ہولناک عذاب کے بعد آمنے سامنے کھڑی تھیں، ایک دوسرے کی تباہی کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے سامنے باران کو کھڑا دیکھ کر انیسہ کے زخم تازہ ہو گئے۔ نفرت، غصے اور بے بسی کی نئی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے چاہا کہ اپنی تمام تر بچی کچی طاقت جمع کر کے اس شخص سے کوسوں دور بھاگ جائے جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنایا تھا، مگر اس کی کمزور نڈھال جسم نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ذہنی اذیت، بھوک اور شدید تھکن کے بوجھ سے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اس اجنبی راستے کی گرد آلود زمین پہ بے سہارا ہو کے گر پڑی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ باران کا دل اس منظر کو دیکھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ دوڑ کے آگے بڑھا، اس بے ہوش نڈھال وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ دشمنوں کے دیے ہوئے زخموں سے چور انیسہ کو اس طرح سینے سے لگائے۔ باران کے اندر کا سارا کروڑ اکڑ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھی۔ اس نے انیسہ کا سر اپنے کندھے پہ رکھا اور چہرے سے مٹی ہٹاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ اس کی زبان پہ کسی طعنے یا الزام کا نام نہیں تھا، بلکہ ایک گڑگڑاہٹ تھی۔ مجھے معاف کر دو انیسہ، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہاری معصوم گود کا بربادی کا بدلہ تم سے ہی لیا۔ اس نے تھراپتی ہوئی آواز میں اس ممانی کی حالیہ حالت اور مکافات عمل کا سارا احوال سنایا، کس طرح خود بستر مرگ پہ پڑی ہیں، ان کا اپنا گھر برباد ہو چکا ہے۔ باران کی آنکھوں میں بہتے آنسو اس کی سچی ندامت کی گواہی دے رہے تھے، مگر انیسہ کا جسم اب بھی صدمے اور دکھ کے بوجھ سے بے سدھ پڑا تھا۔ طوفان تھم چکا تھا، اس کے بعد کی خاموشی میں شور کے بجائے گہرا اداس سکون تھا۔ باران انیسہ کی واپسی پہ کسی فلمی ہیپی فینٹیسی یا معجزاتی خوشگوار انجام کی طرح نہیں تھی،
نہ ہی ان کی کہانی کا اختتام کسی المناک موت پہ ہوا۔ دونوں حقیقت کے اس کھوئے فرش پہ واپس لوٹے تھے جہاں ماضی کے ناسوئے میں ہٹھڑی کی طرح چپ رہے تھے۔ کھڑکی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی ممانی بستر مرگ پہ پڑی، بے بس حالت اور ویران در دیوار نے ان کا استقبال کیا۔ وہاں نہ کوئی تانا تھا، نہ ممانی کی زہریلی حکمرانی، نہ ہی بیان کی جھوٹی انا کا غرور، بس پشیمانی کا ایک بھاری بوجھ تھا جسے دونوں نے خاموشی سے اٹھا لیا۔ انیسہ کے چہرے پہ پہلے والی باک آگ نہیں تھی، باران کی آنکھوں میں وہ اندھا تکبر باقی نہیں بچا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے جڑیں نہیں جا سکتی تھی۔ انہوں نے کوئی بڑی معافی یا شاندار مستقبل کے جھوٹے وعدے کرنے کے بجائے وقت کے اس طوفان کے بعد زندگی کی اس کڑوی حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے، کچھ سائے ساری عمر ساتھ چلتے ہیں۔ رات کے نرم اور خاموش سائے اس گھر کی پرانی کچی چھت پہ پھیل چکے تھے، جہاں آسمان پہ ٹمٹماتے تارے کسی گہرے سکون کی گواہی دے رہے تھے۔ انیسہ باران آمنے سامنے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ فضا میں نہ زہریلے تانے تھے، نہ انتقام کی آگ، نہ ہی نفرت کا سایہ جو برسوں سے ان کی زندگیوں کو گھیرے ہوئے تھا۔ دونوں کے چہروں پہ ماضی کے دکھ اور تلخ تجربات کی لکیریں صاف نمایاں تھیں، مگر اس اندھیرے کے پاس صبح کی دھیمی سی کرن بھی موجود تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اس بار نگاہوں میں کوئی شکوہ یا غرور نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا حوصلہ، ایک پختہ سنجیدہ زندگی کی طرف بڑھنے کا عزم، اور نفرت کا وہ طوفان جو سب کچھ چلا کے راکھ کر چکا تھا اب تھم چکا تھا، اور اسی راکھ کے دھڑ سے ایک نئے زیادہ سمجھدار اور حقیقی رشتے کی بنیاد پڑ رہی تھی، جہاں زندگی کے زخموں کے ساتھ جینا سیکھ لیا گیا تھا۔